منفی جملے میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ زور چاہے پازیٹیو جملہ ہو چاہے نیگیٹو جملہ ہو، زور ضرور ہوگا۔ اب اس جملے میں ہم نے کہا کہ لڑکا نیک نہیں ہے، اب میں کہنا چاہتا ہوں لڑکا بالکل نیک نہیں ہے، لڑکا واقعی نیک نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کیا کریں گے۔ اس کے لیے جو ماں کی خبر ہے اس پہ آپ ایک بات کا اضافہ کر دیں۔ ابھی دیکھیں با کے ایک اپنے معنی ہے، ہم نے پڑھے تھے حروف جارہ میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ ان معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اب یہ اسلوب ہے کہ منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، ماں کی خبر پر حرف جر با لگا دیں گے، اور اس حرف جر با نے اپنا کام ضرور کرنا ہے۔ حرف جر کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، لہٰذا یہ صادقن سے کیا ہو جائے گا، صادقن، مل ولدو بصادقن، کلیئر ہو گیا؟ یعنی منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی خبر پر آپ حرف جر با لگا۔ اب سب کے ساتھ کریں، مل ولدانی بصادقین۔ اب پہلے والا جو صادقین تھا وہ حالت نصب میں تھا، اب یہ والا جو صادقین ہے یہ کس حالت میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، اس لیے کہ حرف جر با بتا رہا ہے آپ کو کہ اب یہ حالت جر میں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ شکل اگرچہ دونوں کی ایک جیسی ہے، تو جو سوال اٹھا تھا نا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ صادقین حالت نصب والا استعمال ہوا ہے یا صادقین جر والا استعمال ہوا ہے، تو دیکھیں جملے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جملے میں پہلے صادقین استعمال ہو رہا تھا تو وہ حالت نصب والا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے با لگ گیا اور با حرف جا رہا ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ جو صادقین ہے یہ جر والا صادقین ہے۔ جی، مل اولادو بصادقین، لڑکے ہرگز سچے نہیں ہیں۔ اب یہ والا صادقین جو ہے یہ جر والا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی، مل بنتو با لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، بصادقۃ۔ ہاں جی، اس میں لگائیں با، مل بنتانی بصادقتین۔ تو دیکھیں جو واحد اسم تھا اس کا اعراب آپ حرکت سے شو کر رہے ہیں، حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر، لیکن جو مثنیٰ ہے اس کا اعراب آپ حرکت سے نہیں بلکہ ساؤنڈ سے جو ہے وہ پہچانیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، مل بناتو بصادقاتن، پہلے والا صادقاتن جو ہے وہ نصب والا تھا، اب جو صادقاتن ہے یہ جر والا صادقاتن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لڑکیاں ہرگز سچی نہیں ہیں۔ تو پورے آپ کہہ لیں کہ تمام اسماء تقریباً جو ہمارے تھے اس میں مکسر کی ایگزامپل بھی آ گئی ہے، مبتدا کی، لیکن خبر میں بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی الحمدللہ، تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف جس سے میں نے سٹارٹ لیا، جملہ اسمیہ۔ اس کو پہلے بلکہ میں پورا وہ لکھ ہی لوں آپ کے سامنے، اس کو پہلے پازیٹیو بنا کر اسے منفی بنانا، وہ چونکہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا لگے گا، اس لیے وہ میں جملہ پورا وہ جو منفی جملہ ہے وہی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ وہ جملہ ایسے ہے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب اس جملے کو آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اسے پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ ماں آپ کا یہی ماں، ٹھیک ہے، ماں الحجازیہ، حجاز والوں کا، یعنی ماں مشابہ با لیسا، ماں کا اسم ہے، حالت رفع میں ہوگا، انتا اس کا اسم۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ماں کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر حرف جر با داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے، اور اس کی خبر کہاں ہے، بمجنون، یہ بمجنون۔ ہاں جی، اس پہ بات کرتے ہیں نا۔ اب اس کو ذرا ویسے سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں انتا مجنون، انتا مجنون۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ما انتا مجنونن، منفی بنانا چاہتا ہوں تو ما انتا مجنونن، اور اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا، ما انتا بمجنون۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ بنعمت ربی کا،
اب یہ وہ متعلق ہے خبر جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, باب کا حرف جر نعمت ربی کا, یہ آپ کا مضاف, اسم آپ کو الف لام کے بغیر نظر آئے اور اس پہ تنوین بھی نہ ہو تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے. تو اصل میں یہ پیچیدہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. باہر نکال دیں تو نعمت ربی کا, تیرے رب کی نعمت. ٹھیک ہو کیا, بنعمت ربی کا, تیرے رب کی نعمت کے ساتھ. تو مانتا بھی نعمت ربی کا بھی مجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں. اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اگلے الفاظ کیا ہیں جی؟ ابھی پڑھے تھے میں نے آپ کے سامنے. جی وہ بھی آپ دیکھیں, یہ پورا انالیسس ہو گیا اس کا. اگلی آیت کا بھی انالیسس ہو جائے گا. اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. جی اِنَّا آپ پڑھ چکے ہیں, اِنَّا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور اِنَّا جب استعمال ہوتا ہے تو اِنَّا کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے, اور اِنَّا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اِنَّا کا اسم کہاں ہے؟ اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا, نصب میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اجرن. اِنَّا نکال دے, سمجھے اِنَّا نہیں ہے تو جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لَكَ اجرن. لَكَ اجرن, آپ کے لیے ایک اجر ہے, تیرے لیے ایک اجر ہے. اِنَّا لگا تو اِنَّا لَكَ اجرن, اِنَّا نے اثر کر دیا, جو مبتدا مؤخر تھا اس پہ اثر ڈالنا ہے, اس نے ظاہر ہے. تو اِنَّا لَكَ اجرن, مبتدا نصب میں چلا گیا, یعنی اِنَّا کا اسم نصب میں چلا گیا. اب ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا استعمال کریں گے؟ لام. اب وہ ظاہر بات ہے لام اِنَّا کے ساتھ تو لگ نہیں سکتا, لہٰذا وہ آگے چلا جائے گا, اور وہ آگے چلا گیا کہاں پر؟ وہ اسی اسم پر جا کر بیٹھ گیا, اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا. اب اس میں دیکھیں زور, یقیناً آپ کے لیے بہت بڑا اجر. اچھا پھر اجرن حالت نصب میں ہے, اس کے بعد اس کی صفت استعمال ہو رہی ہے, یعنی ایسا اجر ہے جو کہ غیر ممنون, غیر ممنون, اینڈ لیس, نہ ختم ہونے والا. اجرن نصب میں تھا, لہذا غیرہ وہ بھی نصب میں ہے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن گئے اجر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اِنَّا کا بھی یہ اسم پورا موصوف اور صفت, یہ اس کا اسم ہو گیا, اور یہ اِنَّا کا, اِنَّا کی خبر ہے جو مقدم ہے. تو اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, یقیناً آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں, وہ بھی الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اِنَّا جب بھی آئے گا, اِنَّا کا ایک اسم ہے, اس کی خبر ہے, وہ آپ نے پہچانی ہے. اِنَّا کا اسم اٹیچڈ کا انتا تھا, اِنَّا لگا تو انتا سے وہ کیا ہو گیا؟ اٹیچڈ کا. اِنَّا کا اسم آ گیا, اور اس کی خبر عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یعنی جار مجرور اس کی خبر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. یعنی پہلے جملے میں وہ جار مجرور مقدم ہو کے آئی تھی خبر, اور اسم اس کا مؤخر تھا. یہاں پر اس کا اسم اپنی جگہ پر ہے, اور خبر جو ہے وہ جار مجرور کے طور پہ آ رہی ہے. یعنی اس کو سادہ جملے میں لے کے آئیں تو انتا علی خلق عظیم, آپ عظیم اخلاق پر ہیں. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا آپ عظیم اخلاق پر ہیں. خلق موصوف اور اس کی صفت عظیم. ٹھیک ہے, خلق عظیم, اور یہ موصوف اور صفت, یہ موصوف کس وجہ سے جر میں ہے؟ علی حرف جر کی وجہ سے, اور صفت اس خلق یعنی موصوف کی وجہ سے جر میں ہے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ علی کا اثر جو ہے وہ عظیم پر ہے, نہیں, اس نے افیکٹ کیا ہے موصوف کو,
اور صفت چونکہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، اس لیے یہ حالت جر میں چلے گی. تو انت علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہیں. انا لگا تو انا کا علی خلق عظیم، زور پیدا ہو گیا. ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام بھی استعمال کریں گے. انا اور لام اکٹھے نہیں آ سکتے، لہٰذا وہ لام جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ آگے چلا گیا خبر پر. انکا لعلی خلق عظیم. تو دیکھیں وہ سارے زور جو ہیں آپ کے پازیٹیو جملے میں بھی اور نیگیٹو جملے میں بھی آپ کے سامنے آ گئے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله